جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 66 پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کھانا تناول کرنا. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، جب تک دسترخوان بچھا رہتا ہے فرشتے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان چمڑے کا ہوتا تھا، نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو مائدہ اترا تھا وہ سرخ چمڑے کے دسترخوان میں تھا. حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کھڑے ہو کر کھانا کھایا جائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کے قریب آئے اور اس کے پیر میں جوتا ہو تو اسے نکال دے. اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط. جس طرح غزوہ بدر کے لمحات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی زینت بنایا، اسی طرح غزوہ احد کی بھی قرآن پاک میں خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر سنی تو ان کی کیفیت کا اندازہ لگانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا. ایسے میں حضرت انس بن نضر اور حضرت ثابت بن دحداہ رضی اللہ عنہما اور چند دوسرے ساتھیوں نے ایک دوسرے کو سہارا دیا کہ جس مقصد کے لیے، جس دین کے لیے نبی علیہ السلام نے جان دی ہے، ہم بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے اور شہید ہوں گے. صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں تو جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی. اس کے بعد ہماری پہلی ہیڈنگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلیرانہ اقدام. جنگ کے ایسے نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال جنگی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیت دیکھنے میں آئی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چند جانثاروں کے ساتھ محفوظ مقام پر منتقل ہو سکتے تھے، لیکن اس طرح جان بچا کر بھاگنے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی ٹوٹی ہوئی امید کو آس دلائی. ایک نبی کی تنہا شجاعت کل عالم کی شجاعت سے کہیں زیادہ وزنی اور بھاری ہوتی ہے. ایسے مشکل وقت میں پہاڑ تو ٹل سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر کروڑوں درود و سلام ہوں اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے. ایک روایت میں ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ایک بالشت بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھی اور کبھی جاتی تھی، اور بسا اوقات میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود کھڑے ہوئے تیر اندازی اور سنگ باری فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ گئے۔ دلائل بیہقی۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظین۔ اس ہلچل اور اضطراب میں وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ساتھ رہے، ان میں کچھ 7 مہاجرین اور اتنے ہی انصار تھے، اور ان کے نام اس طرح سے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن منذر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث بن سمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مہاجرین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے، اس لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، اس لیے وہ آگے صفوں میں مصروف جہاد تھے۔ ان 14 اصحاب رضی اللہ عنہم میں سے کبھی کوئی کسی ضرورت کی وجہ سے کہیں جاتے تو فوراً ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ جاتے، اس لیے یہ تعداد کبھی 11 ہو جاتی اور کبھی 12، اس لیے تعداد کی مختلف روایات ملتی ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مشرکین کے لشکر کا رخ۔ جس وقت مشرکین کے لشکر نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من رجل یشری لنا نفسہ، کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان فروخت کرے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ اور 5 انصاری رضی اللہ عنہم کھڑے ہوئے اور ایک کے بعد ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کرتے گئے اور اس کے بدلے میں جنت خرید لی۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جب زخم کھا کر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان کو میرے قریب لے آؤ۔ لوگوں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دیا۔ انہوں نے اپنا رخسار آقا علیہ السلام کے قدم مبارک پر رکھ دیا اور اسی حالت میں جان اللہ کے حوالے کر دی۔ سبحان اللہ! اے کاش کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ نظارہ دکھا دیں کہ دم نکلے تو آقا علیہ السلام کے قدموں میں نکلے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے شمع نبوت کے پروانے۔ جنگ احد کے یہ لمحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت نازک تھے، جبکہ مشرکین کے لیے حملہ کرنے کے مواقع میسر آتے گئے اور مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی اور پے در پے حملے جاری رکھے۔ لیکن ایک موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمی رہی، جو مشرکین کے مسلسل حملوں کو روک روک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پروانوں کی طرح نثار ہو رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جاں بازی۔ انہی پروانوں میں ایک نام حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑے تھے اور خود کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، تیر اندازی کے فن میں ماہر تھے اور کمان کو بہت سخت کھینچا کرتے تھے۔ اس روز انہوں نے 3 کمانیں توڑیں۔ وہ نعرہ لگا کر تیر کو اپنے ترکش سے نکال کر پھینکتے تھے۔ ان کے پاس 50 تیر تھے۔ ہر تیر کو جب دشمن کی طرف پھینکتے تو نعرہ لگاتے اور یہ کہتے:
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسی دونا نفسکا جعلنی اللہ فداکا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ کی جان سے کم ہے، اللہ میری جان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرے۔ جب ان کے تیر ختم ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے تنکے اٹھا کر دیتے اور فرماتے، ارمی یا ابا طلحہ، اے ابو طلحہ اسے پھینکو۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے کمان میں رکھ کر کھینچتے اور دشمن کی جانب پھینکتے تو وہ تیر بن جاتا، اور جب کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتا اور اس کے پاس تیر موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے، ان تیروں کو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے چھوڑ جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، لشکر اسلام میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 مردوں سے بہتر ہیں۔ جنگ احد میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا حال یہ تھا کہ جس طرف سے تیر آ رہے ہوتے اسی طرف کھڑے ہو جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گردن مبارک اٹھا کر مشرکوں کو دیکھنا چاہتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نظر نہ اٹھائیں، دشمن کا تیر کہیں آپ کو لگ نہ جائے، میرا سینہ آپ کے سینے کے لیے قربان ہے۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے قزمان کی سرفروشی اور محرومی۔ ایک طرف تو ایسے نبی کے پروانے تھے تو دوسری طرف کچھ محروم لوگ بھی تھے جو شمع رسالت کے بالکل نزدیک ہوتے ہوئے بھی اس کی روشنی پا سکے اور نہ ہی اس پر جان نثار کر سکے۔ قزمان ایک شخص کا نام تھا، بظاہر مسلمان معلوم ہوتا تھا، یہ بڑا بہادر اور بے خوف تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ یہ جہنمی ہے۔ جب غزوہ احد کا موقع آیا تو وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے جنگ میں شریک ہوا اور اس نے بڑی زبردست جنگ کی۔ پہلے وہ مسلمانوں کی طرف سے زبردست تیر اندازی کر رہا تھا، بعد میں اس نے اپنی تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے اور نہایت بہادری سے لڑا۔ مشرکوں کے اونٹ سوار دستے پر حملہ کیا اور 8-10 مشرکوں کو ایک ایک کر کے جہنم رسید کرتا گیا۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قزمان کی بہادری کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد پر نہایت تعجب ہوا۔ جب قزمان لڑتے لڑتے بہت زیادہ زخمی ہو گیا تو اس کو اٹھا کر میدان سے دور لایا گیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم قزمان سے کہنے لگے کہ آج تم نے بڑی بہادری دکھائی، اس لیے تمہیں خوشخبری ہو، یعنی تمہیں اس جانثاری کی جزا ضرور ملے گی۔ اس پر قزمان نے کہا، میں تو صرف اپنی قوم کی عزت و فخر کے لیے لڑ رہا ہوں، اگر قوم کی عزت کا معاملہ نہ ہوتا تو میں ہرگز نہ لڑتا۔ یعنی وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بلند کرنے کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو مٹانے کے لیے لڑ رہا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قزمان کو زخموں سے چور دیکھ کر کہا، قزمان تمہیں شہادت کا مرتبہ مبارک ہو۔ تو اس نے جواب دیا، اے ابو عمر، خدا کی قسم میں دین و مذہب کے لیے نہیں لڑا، میں تو صرف اس لیے لڑا کہ قریشی ہماری زمین کو پامال کرنے آئے تھے۔ قزمان کا خودکشی کرنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ جب قزمان سے زخموں کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی تو اس نے اپنے تیر کش سے ایک تیر نکال کر خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، یعنی تیر کے ذریعے اس نے اپنی ایک رگ کاٹ لی۔ ایک روایت میں ہے کہ قزمان نے اپنی تلوار کی نوک اپنے سینے پر رکھی اور اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا اور تلوار اس کے سینے سے پار ہو گئی۔ یہ واقعہ دیکھتے ہی ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑا چلا آیا اور کہنے لگا،
میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جہنمی ہے، اس نے خودکشی کر لی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 طرح کے آدمیوں کے بارے میں سوال کیا گیا۔ ایک وہ جو بہادری کی وجہ سے لڑتا ہے، دوسرا وہ جو غیرت اور خودداری کی وجہ سے لڑتا ہے، اور تیسرا وہ جو ریاکاری کی وجہ سے لڑتا ہے۔ یعنی ایسے تینوں قسم کے لوگ لڑائی میں حصہ لیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ان کی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس نیت کے ساتھ لڑتا ہے کہ اللہ کے کلمے کو سربلند کرے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی سربلند ہونا چاہیے، اسی کی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے انجام کی تصدیق فرما دی۔ عمل کا ظاہر اور باطن۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، بعض مرتبہ تم میں سے کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کی نظروں میں جنتیوں جیسا عمل ہوتا ہے، مگر وہ شخص حقیقت میں جہنمی ہوتا ہے، اور کبھی کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جو لوگوں کے نزدیک جہنمیوں جیسا عمل ہوتا ہے، لیکن وہ شخص جنتی ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی عمل کی حقیقت اس کی ظاہری شکل کے خلاف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دین کی حمایت ایک ایسے شخص سے بھی کرا دیتے ہیں جو فاجر ہوتا ہے۔ ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نکلی ہوئی آنکھ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسیحائی۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تیر اندازی ہو رہی تھی تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنا چہرہ دشمنوں کے مقابل کر دیا تاکہ دشمنوں کے تیر میرے چہرے پر لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس محفوظ رہے۔ دشمنوں کا ایک تیر میری آنکھ میں ایسا لگا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، جس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ، جس طرح قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت فرمائی، اسی طرح تو اس کے چہرے کو محفوظ رکھ اور اس کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ خوبصورت اور تیز بنا، اور آنکھ کو اس کی جگہ رکھ دیا۔ اس وقت آنکھ بالکل صحیح سالم بلکہ پہلے سے بہتر اور تیز ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آنکھ ہتھیلی پر لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو آنکھ کو اس کی جگہ پر رکھ کر تیرے لیے دعا کروں۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی کو مجھ سے بہت محبت ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میں بے آنکھ رہ گیا تو کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ اس کی جگہ پر رکھ کر ان کے لیے جنت کی دعا فرمائی اور فرمایا، اے اللہ، اس کو حسن و جمال عطا فرما۔ اس دعا کے بعد ان کی یہ آنکھ بہت زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی، اور جب کبھی آنکھوں کی بیماری کی وبا پھیلتی تو ان کی یہ آنکھ محفوظ رہتی اور اس آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ یہاں ہمارا درس نمبر 66 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت
اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان کے مزارات پہ اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درد